آواز دیکھ رہے تمام درشکوں کو میرے طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہم موجود ہیں مدرسہ عارفیہ سنگنام میں، اور سنگنام ہی کے مشہور و معروف کانگریس کے لیڈر اور رحمانیہ فاؤنڈیشن کے چیئرمین مولانا منتظر قاسمی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ 29 جون کو دیش بچاؤ دین بچاؤ کے تعلق سے پٹنہ کے گاندھی میدان میں بہت بڑا اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ آپ اس کے رکن بھی ہیں۔ حضرت سے جاننا چاہتے ہیں کہ اس تعلق سے آپ جانکاری دیجئے، وہ آخر کیا ہے، لوگ اتنا پریشان ہیں، لوگ تذبذب میں ہیں، پوری جانکاری آپ بتائیے۔ سب سے پہلے آپ کا استقبال ہے دیش کی آواز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سب سے پہلے اب بہار کا، اڑیسہ، جھارکھنڈ اور بنگال، مغربی بنگال کے سارے مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کا خصوصی مبارکباد پیش کر رہا ہوں۔ آج قربانی کا آخری دن ہے۔ اللہ پاک آپ کی قربانی کو قبول فرمائے، اور ساتھ ہی یہ ریکویسٹ پیش کر رہا ہوں کہ خاص طور سے سارے اسٹیٹ میں امن و امان کے ساتھ قربانی منایا گیا۔ یہ ہندوستان کے لیے ایک اچھا پیغام ہے۔ کہیں بھی کوئی انتشار کی خبر نہیں آئی۔ الحمدللہ سارے لوگ پیار، محبت اور امن و امان کے ساتھ قربانی منائے۔ آپ کا سوال تھا کہ 29 جون کو جو پروگرام ہو رہا ہے وقف ایکٹ کے خلاف، اس میں لوگ کیوں پریشان ہیں؟ پریشان اس لیے ہے کہ سارے لوگوں کو مذہب کی زمین، جو وقف کی زمین ہے، اس پہ وار کیا گیا ہے۔ خاص طور سے قبرستان کی زمین خطرے میں ہے، مدرسے کی زمین خطرے میں ہے، خانقاہوں کی زمین خطرے میں ہے، اسکول، کالج، یونیورسٹیوں کی زمین خطرے میں ہے، ہاسپیٹل کی زمین خطرے میں ہے۔ الغرض وقف کی جتنی بھی زمین ہے جس سے رفاع عامہ کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، ملت اور خدمت خلق کے میدان میں اہم خدمات انجام دے رہا ہے وقف کی زمین کی وجہ سے، اور لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت پہ یقین کر کے کہ اس کا ثواب ملے گا، اور خدمت خلق میں لوگ مشغول ہیں، کوئی تعلیمی شعبہ میں مشغول ہیں، کوئی صحت کے شعبہ میں مشغول ہے، اور دیگر جتنے بھی شعبے ہیں سارے شعبے میں خدمت انجام دے رہے ہیں۔ یہ ساری چیزوں پہ خطرہ ہے وقف ایکٹ کے ذریعے، اور حکومت کو صحیح میسج دینا اور سمجھانا کہ آپ کا بنایا ہوا قانون ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، اور یہ ہندوستان کا قانون، چونکہ یہ ہندوستان جو ہے سویدھان سے چلتا ہے، لوکتنتر سے چلتا ہے، جمہوریت سے چلتا ہے۔ یہاں ہمیشہ جمہوریت اور لوکتنتر کو ترجیح دیا گیا ہے، لہٰذا یہاں یہ قانون لانے کی وجہ سے لوکتنتر اور جمہوریت پہ خطرہ ہونے کے ساتھ ساتھ سویدھان پہ بھی خطرہ ہے۔ اس لیے گاندھی میدان کے ایجنڈا کو وقف بچاؤ، دستور بچاؤ، یعنی سویدھان بچاؤ رکھا گیا ہے۔ اور حضرت آخر وہ کیوں لوگ پریشان ہیں؟ لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ جو ہے یہ آخر کیا ہے، یہ ابھی بھی لوگ نہیں سمجھ پائے وقف ایکٹ کیا ہے۔ تھوڑا سا اس پہ کچھ اشارہ کر دیجئے۔ یہ قانون بن کر کے تیار مسلم پرسنل بورڈ کے مسلم پرسنل بورڈ کے تحت پورے طور پہ تحریری شکل میں، تقریری شکل میں اور سماجی لیول پہ ہر اعتبار سے ملت کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ یہ نقصان دہ ہے، اور اس کو سرکار کو بھی سمجھایا گیا ہے کہ اس طرح نقصان دہ ہے۔ مثال کے طور پہ وقف سے بہتر جمہوریت اور لوکتنتر، بلکہ پیام انسانیت کا اچھا پیغام ہی نہیں ہے، اور ان کو مثال باضابطہ دیا گیا ہے کہ بہت سارے ہندوستان کے کالج ایسے ہیں جس میں ہمارے برادران وطن تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ وقف کی زمین پہ واقف ہے، اس میں 80 سے 85% وہ ہیں اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ بہت سارے ہاسپیٹل ایسے ہیں جس پہ علاج ہو رہا ہے بنا بھید بھاؤ کے، بنا قوم و ملت کے، بنا مذہب کے بھید بھاؤ کے، چاہے وہ کسی بھی
بھی مذہب کا ماننے والا ہو، سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، علاج کرا رہے ہیں، اور اس میں ہمارے مسلم کے علاوہ برادران وطن چاہے وہ جس مذہب کے بھی ماننے والے ہوں 80% ہیں۔ تو گویا کہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں وقف ایکٹ کے ذریعے کہ آپ کا لایا ہوا یہ وقف ایکٹ جمہوریت اور لوکتنتر اور سنویدھان کے خلاف ہے، اس لیے کہ یہ ملک میں وقف زمین سے ہم ہی فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، بلکہ مسلمانوں کو ہی فائدہ نہیں ہے، بلکہ مسلمان کے آب و اجداد نے اللہ پہ یقین کر کے یہ وقف کیا ہے ملت کی خدمت کے لیے، اور ملت کو فائدہ پہنچ رہا ہے، پیام انسانیت کے ذریعے خدمت خلق میں خدمت ہو رہا ہے۔ لہٰذا برادران وطن کی بھی ذمہ داری ہے، اور ہماری ملت کے سارے لوگ سمجھ رہے ہیں، اور بلکہ آن بان شان کے ساتھ اپنی ساری قربانی دینے کے لیے تیار ہے، چاہے مال کی قربانی ہو، چاہے جان کی قربانی ہو، اور گاندھی میدان بھرنے کے لیے بھی تیار ہے، سب لگے ہوئے ہیں، آنن فانن سب کوشش کر رہے ہیں کسی طرح پہلے کے بنسبت اس بار اس سے زیادہ تعداد میں ہم گاندھی میدان پہنچیں اور حکومت کو صحیح پیغام پہنچائیں۔ آخری پیغام آپ کیا دینا چاہ رہے ہیں بتائیے؟ آخری پیغام یہی دینا چاہیں گے کہ یہ وقف ایکٹ جو ہے ہمارے ملک کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی، دونوں کے لیے یہ ایک بہتر مثال ہے، انسانیت کے لیے، جمہوریت کے لیے، لوکتنتر کے لیے، جس کی مثال ہر اعتبار سے سمجھا دیا گیا ہے کہ وقف ایکٹ صرف مسلمانوں کی نقصان دہ نہیں بلکہ اس ملک میں رہنے والے ہر مذہب کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گاندھی میدان میں ہندوستان میں جتنے بھی مذہب اور جتنے بھی سنگٹھن ہیں جو سیکولر ہیں، جو لوکتنتر کو مانتے ہیں، جو جمہوریت کو مانتے ہیں، جو سنویدھان کے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ سارے لوگ شامل ہو رہے ہیں اپنے جم غفیر کے ساتھ۔ تو آپ یہ سن رہے تھے مولانا سے، ابھی آپ 29 تاریخ جو آنے والا دن ہے، 29 جون اتوار کا دن ہوتا ہے، اس دن ہم لوگ ہر ایک گاؤں سے، محلہ سے، جو ارباب حل و عقد کے ممبر ہیں، جو نہیں بھی ہیں، جو امارت شریعہ، جو ہر ایک بلاک سطح کے لوگ ممبر بنائے ہیں، پنچایت سطح پر ممبر ہے، بلاک سطح پر، ضلع سطح پر ممبر ہیں، ان تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے محلے سے زیادہ لوگوں کو لے کر کے آپ گاندھی میدان پہنچیں، اور وہاں ہمارے جو امیر شریعت ہیں حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب، ان کی جو ایک آواز ہے اس آواز پر پہنچیں، اور پھر حکومت کو اس کا وہاں سے جواب دیا جائے۔ ہمیں اجازت دیجیے، شکریہ، السلام علیکم۔